لیکن انہوں نے اب ماشاءاللہ وہ درر البہیہ اور روضۃ الندیہ وغیرہ جو ہے اس کے بعد بہت کچھ ہو گیا ہے، بلکہ اب تو تقلید جو ہے وہ اہل حدیث میں بھی دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ پکی ہے، ان میں تو دڑے بن گئے ہیں اور ہر دڑا جو ہے وہ ایک مستقل فرقہ بن گیا ہوا ہے، کیونکہ علماء کا احترام پایا نہیں جاتا، اس لیے ہر ایک آدمی مفتی بنا ہوا ہے۔ یہ تو ہونا ہی تھا جب حضرات ائمہ مجتہدین اور فقہاء و محدثین کے فیصلے تسلیم نہیں اور خود ہی مجتہد بننے کی کوشش کریں گے تو ایسا تو ہوگا ہی، مفتی بنیں گے، علامہ بنیں گے اور اپنی اپنی معلومات کو ہی درست سمجھ کر گروہ در گروہ بٹتے چلے جائیں گے۔ اور رہی بات تقلید کی تو سن ہی چکے ہیں کہ دوسرے لوگوں سے زیادہ تقلید اہل حدیث میں پائی جاتی ہے۔ سامعین، دراصل آج کی یہ ویڈیو اسپیشل ان غیر مقلدین وہابیوں اور نام نہاد اہل حدیثوں کے لیے ہے جن کے پاس علم برائے نام بھی نہیں، یعنی عامی انسان ہیں اور ایک بھی دینی کام صحیح سے بغیر کسی عالم کی رہنمائی حاصل کیے کر ہی نہیں سکتے، لیکن کسی غیر مقلد مولوی کی چند باتیں سن کر خود کو اتنے بڑے ترم خان سمجھ رہے ہیں کہ تقلید اور مقلدین کو غلط کہنے لگے ہیں اور اپنی جاہلانہ باتوں سے سوشل میڈیا پر گند پھیلانے کو خدمت غیر مقلدیت سمجھ رہے ہیں۔ لہٰذا آج کی ویڈیو بہت ہی معلوماتی اور چشم کشا ہونے والی ہے، جسے محفوظ کر کے اپنے موبائل میں رکھنا بھی فائدے سے خالی نہیں ہوگا۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ باطل کا رد کریں گے، ہم ہیں بریلی والے۔ محترم سامعین و ناظرین، غیر مقلدین سوشل میڈیا پر اکثر یہ سمجھتے اور سمجھاتے پھرتے رہتے ہیں کہ مقلد حضرات یعنی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر اپنے امام کی تقلید کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ ایک ایسا جھوٹ ہے جس پر غیر مقلدین وہابی یعنی نام نہاد اہل حدیث کبھی ثبوت پیش نہیں کر سکتے، کیونکہ کوئی بھی مقلد اپنے امام کی ان باتوں یا احکام پر تقلید کرتے ہیں جن کا ذکر قرآن و احادیث میں صراحت کے ساتھ موجود نہیں ہے، یا صراحت تو ہے مگر بظاہر متضاد، یعنی فلاں کام کرنے کا بھی ذکر ہے اور نہ کرنے کا بھی ذکر ہے۔ اب اس میں سے کس پر عمل کیا جائے، اس کا فیصلہ کون کرے؟ یا اس میں اجمال ہو یعنی تفصیلی ذکر نہ ہو کہ کیسے کرنا ہے اور کیسے نہیں کرنا ہے، اپنی طرف سے یہ فیصلہ لینا مشکل ہو، تو ایسے میں اپنا دماغ یا اپنا علم، اپنا فیصلہ اپنی تحقیق پر عمل کرنے سے بہتر فقہاء و محدثین حضرات نے جو سمجھا اس پر عمل کرتے ہیں اور اسے ہی تقلید کہتے ہیں۔ اور جو وہابی غیر مقلد یہ جھوٹ پھیلاتے ہیں کہ یہ مقلدین حضرات قرآن و احادیث یعنی اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کر اپنے امام کی باتوں کو مانتے ہیں، اپنے امام کی تقلید کرتے ہیں، ان کا جھوٹ کیسا سیاہ جھوٹ ہے اس سے اندازہ کریں کہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر ایسا کرتے ہیں، یعنی اپنے امام کی تقلید کرتے ہیں۔ حالانکہ آپ نے آج تک کسی امام کے ماننے والے کی زبانی یہ نہیں سنا ہوگا اور نہ ہی کبھی آپ سن پائیں گے کہ انہوں نے کہا ہو کہ نماز پڑھو کیونکہ یہ فلاں امام کا حکم ہے، زکوٰۃ دو کیونکہ یہ ہمارے امام کا حکم ہے، روزہ رکھو کیونکہ یہ ہمارے امام کا حکم ہے، حج کرو کیونکہ یہ فلاں امام کا حکم ہے، یا قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، نیک کام کرو، دعا درود پڑھو کیونکہ یہ ہمارے امام کا حکم ہے، اور فلاں فلاں گناہوں سے دور رہو یا گناہوں سے توبہ و استغفار کرتے رہو کیونکہ یہ اللہ و رسول کا حکم نہیں بلکہ ہمارے امام کا حکم ہے۔ کیا کبھی آپ نے کسی مقلد کی زبانی ایسا سنا ہے؟ نہیں، اور نہ ہی آپ قیامت تک کبھی سن سکتے ہیں، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ غیر مقلدین وہابی یعنی نام نہاد اہل حدیث لوگوں سے جھوٹ بولتے ہیں، سوشل میڈیا پر جھوٹ پھیلاتے ہیں کہ ہم مقلدین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر اپنے امام کی تقلید کرتے ہیں۔ سچ یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں جیسا کہ قرآن کا حکم ہے، اور قرآن و احادیث میں جس بات یا جن احکام کے کرنے نہ کرنے کی صراحت ہمیں نہیں ملتی، یا ہماری ناقص عقل میں مختلف پہلو آتے ہیں، یا احادیث بظاہر متضاد یا مجمل سمجھ میں آتی ہیں اور صحیح نتیجے تک پہنچ پانا مشکل نظر آتا ہے، وہاں ہم مقلدین اپنے امام کے فرمان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ تقلید ہے، اور یہ کام وہابی غیر مقلدین نام نہاد اہل حدیث بھی کرتے ہیں۔ اگر یہ لوگ تقلید نہیں کرتے تو پھر آپ خود غور کریں کہ نماز کی کتابیں، فتاویٰ کی کتابیں، ترجمہ قرآن یا تفسیر قرآن
اور احادیث نبویہ کی شرح کی کتابیں یا ترجمہ کی کتابیں کیوں چھاپتے؟ انہیں چھاپنے کی ضرورت ہی کیوں پڑتی؟ غیر مقلدین وہابی نام نہاد اہل حدیث کے ہاں یہ ساری کتابیں چھپنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہ وہابی غیر مقلدین لوگ بھی اپنے اپنے بڑے مولویوں کے بتائے طریقے پر ان کے ترجمے پر عمل کرتے ہیں اور ان کو صحیح سمجھتے ہیں، درست مانتے ہیں اور ان کے فتوے کو قابل عمل سمجھتے ہیں، ورنہ مذکورہ کتابوں کے چھاپنے کا کیا مطلب؟ اس کی ضرورت ہی کیوں؟ جب خود ہی اپنے سے سب کچھ کر لیں گے تو پھر ان کتابوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، سیدھا قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے دیکھ لیا کریں۔ مگر اس میں بھی جن کا ترجمہ یہ لوگ پڑھیں گے وہ بھی تو غلط ہوگا۔ اس کی اجازت کہاں سے مل گئی کہ کسی اور کے ترجمہ کو صحیح اور درست مانیں؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارکہ سے بالکل قریب ائمہ مجتہدین کی باتیں ان وہابیوں غیر مقلدین نام نہاد اہل حدیثوں کو قبول نہیں، تو آج کل کے مولویوں کے ترجمے، ان کے فتوے، ان کی نماز کی کتابیں، ان کی تحریریں کیسے قابل قبول ہو گئی؟ کیا کوئی وہابی نام نہاد اہل حدیث بتائے گا؟ اس کا جواب دے گا؟ المختصر یہ کہ سامعین و ناظرین، یہ نام نہاد اہل حدیث غیر مقلدین لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ مقلدین حضرات نبی کو چھوڑ کر امام کی تقلید کرتے ہیں اور اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمارا امام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حالانکہ اس پر بھی ان غیر مقلدین نام نہاد وہابیوں سے ثبوت طلب کر لیں کہ قرآن کی کس آیت یا کس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے امام ہیں، تو بجائے جواب کے یہ لوگ بغلیں جھانکنے لگیں گے۔ سامعین، اختصار کے ساتھ اس کتاب کو دیکھیں جس کا نام ہے فتاوی اسلامیہ۔ یہ سعودی کے مشہور مفتیوں کے فتووں پہ مشتمل کتاب ہے، جس کے ٹائٹل پیج پر آپ ان مفتیوں کے نام بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے جلد اول کے صفحہ نمبر 242 پر دیکھیں سعودی عرب کے مفتی نے کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے کہ مذاہب اربعہ یعنی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی میں سے کسی ایک کی پیروی جائز ہے جب تک کہ اس کی غلطی ظاہر نہ ہو۔ سامعین، اس حوالے سے معلوم ہوا کہ تقلید جائز ہے اور یہ وہابیوں کے اس جگہ کا فتویٰ ہے جہاں کا انکار کرنا ان کو یقیناً پسند نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جیسا کہ آج کل کے نام نہاد اہل حدیث جھوٹ بولتے اور پھیلاتے ہیں کہ مقلدین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر اپنے امام کی تقلید کرتے ہیں، اگر اس میں ذرہ برابر بھی سچائی ہوتی تو ان کے یہ مفتی اس پیروی کو، جسے تقلید کہتے ہیں، جائز نہیں لکھتے۔ اب سامعین، کسی امام کی تقلید سے آزاد ہو کر ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے مسئلہ و احکام سمجھنے کی کوشش کرنے والے کیسے ٹھوکریں کھاتے ہیں، اس کی دو مثالیں ویڈیو کی صورت میں آپ حضرات کے سامنے میں پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ کیا حیض والی عورتیں قرآن پڑھ سکتی ہیں؟ حیض کی حالت میں عورت قرآن چھو نہیں سکتی ہے لیکن پڑھ سکتی ہے۔ اگر حیض کی حالت میں ہے تو براہ راست وہ قرآن کو نہ چھوئے۔ اگر حائل سے چھوتی ہے، جیسے دوپٹہ ہے یا کوئی کپڑا ہے یا گلوز وغیرہ ہے، اس سے چھوتی ہے تو کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ یہ چھونا نہیں ہوتا ہے۔ اب ایسی صورت میں اگر وہ قرآن کو پڑھتی ہے تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ شیخ بن باز وغیرہ کا یہی سلسلے میں فتویٰ ہے، اگر وہ ایسا چھوتی ہے تو کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ حائضہ قرآن پڑھ سکتی کہ نہیں پڑھ سکتی ہے؟ قرآن و سنت میں اس کی ممانعت کی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ کو نماز پڑھنے سے منع کیا اور روزہ رکھنے سے منع کیا، قرآن پڑھنے سے منع کیا، تو منع اس کی اگر دلیل ملتی ہے، قرآن شریف کی کوئی صورت یاد ہو تو انہیں حیض کی حالت میں ورد کر سکتے ہیں کیا؟ تو دیکھیے، میں نے کہا آپ کو تلاوت قرآن حیض کی حالت میں نہیں ہو سکتا، تو ورد تلاوت ہے، بار بار کسی چیز کو تلاوت نہیں کر سکتے۔ اب یہ تو میں کہہ رہا ہوں تلاوت نہیں ہو سکتی۔ سن لیا سامعین آپ نے، حالت حیض میں عورت قرآن پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ غیر مقلدوں کے ایک رہنما نے کہا کہ پڑھ سکتی ہے، جبکہ دوسرے رہنما نے کیا کہا کہ نہیں پڑھ سکتی۔ اب غیر مقلد نام نہاد اہل حدیث یوٹیوبرز بتائے کہ اب یہ کیا کریں گے؟ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے یا ان میں سے کسی ایک کی تقلید کریں گے؟ خیر سامعین، اب دوسری ویڈیو بھی ملاحظہ فرمائیں۔ اگر کوئی امام مسجد میں جماعت ختم ہو جائے، پیچھے سے لوگ آئے تو یہاں دوسری جماعت نہیں بناتے ہیں۔ دیکھیے، یہ تمام چیزوں کا تعلق لا علمی سے ہے، جہالت سے ہے، کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ دوسری جماعت ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، جماعت ہو چکی تھی، ایک صحابی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کون آپ اپنے بھائی کے لیے صدقہ کریں گا؟ اس لیے کہ وہ صحابی لیٹ ہو گئے تو ان کی جماعت نہیں ہوئی۔
ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں صدقہ کروں گا، تو کہا اس کے ساتھ نماز پڑھ لے۔ وہ صحابی امام بن گئے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی، وہ دوسرا مقتدی بن گیا، جماعت کا ثواب مل گیا۔ یہ ثواب صدقہ تھا اس صحابی کا اس صحابی کے لیے۔ آپ نے پڑھوائی نہ کہ پڑھ کون صدقہ کریں گا۔ اب یہاں معاملہ ایک جماعت ہوگی دوسری جماعت نہیں بننا، یہ نہیں ہونا، فلاں نہیں ہونا، کوئی بنا دے تو وہ جھگڑا، اقامت دے دے تو وہ نیا جھگڑا، فلاں کر دیا تو فلاں، یہ لا علمی کا نتیجہ ہے۔ تو میں کہوں گا کیا فرض نماز باجماعت ادا ہونے کے بعد دوسری جماعت پڑھی جا سکتی ہے؟ اس میں دلیل کیا ہے؟ دیکھیے اس میں علماء کا اختلاف ہے اور بہت سارے اقوال علماء کے ہیں، مشروط اور غیر مشروط۔ بعض علماء نے کہا الاطلاق اگر جماعت چھوٹ جائے تو مسجد میں دوسری جماعت بنائی جا سکتی ہے۔ امام احمد وغیرہ کا یہی قول ہے۔ ان کی دلیل وہی روایت ہے کہ ایک آدمی مسجد میں نماز کے لیے آیا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور وہ نماز پڑھنے لگے تو آپ نے کسی صحابی سے کہا جو نماز پڑھ چکے تھے کہ کون ہے جو ان کو صدقہ دے گا؟ تو ایک صحابی گئے ان کے ساتھ نماز پڑھی۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں اس سے جماعت ثابت ہوتی ہے۔ دوسرے علماء نے کہا نہیں، یہ ایسی جماعت نہیں کہ نئے سرے سے لوگوں نے جماعت بنائی، بلکہ ایک آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا تھا اور دوسرے نماز پڑھ چکے ہوئے آدمی کو آپ نے کہا کہ تم ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ، تو یہ صورت ملتی ہے، لیکن نئی جماعت نہیں ملتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں جماعت کھڑے کروں اور جا کر میں ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو اس جماعت میں حاضر نہیں ہوتے ہیں جو یہاں پڑھی جاتی ہے، الذین لا یحضرون الصلاۃ، کہ جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے ہیں۔ تو علماء نے کہا کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں ایک جماعت ہوتی تھی اور اس میں جو نہیں آتے ان کے گھروں کی بات آپ نے کہی ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک ہی جماعت مسجد میں ہونا چاہیے۔ اگر دو ہوتی تو آپ بتاتے دوسری تیسری پہلی کس میں نہیں آتے، کن کے گھروں کو جلائیں گے۔ مزید یہ کہ بعض علماء نے یہاں ایک صورت اختیار کی، انہوں نے کہا کہ اگر مسجد میں سے اختلاف ہوتا ہو اور مسجد کے ذمہ داران منع کرتے ہیں تو وہاں جماعت نہیں بنا سکتے ہیں۔ اگر اجازت دیتے ہیں اور فتنہ اور اختلاف نہیں ہوتا ہے اور لوگوں کو جماعت کے سلسلے میں سستی نہیں ہوتی ہے تو جماعت بنا سکتے ہیں، ورنہ نہیں بنانا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ عام طور سے اس میں اختلاف بھی ہوتا ہے، فتنہ بھی ہوتا ہے، اور سستی تو اپنے آپ آ جاتی، چلو بعد میں جا کے جماعت بنا لیں گے، لوگ اس طرح سے کہتے ہیں۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ مسجد میں ایک ہی جماعت کے تابع ہو جائے۔ بعض روایات میں ابو الحسن حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ صحابہ جب مسجد میں جاتے جماعت ہو جاتی تو وہ اکیلے اکیلے پڑھتے تھے۔ تو اس طرح کی روایت کی بنیاد پر بعض علماء نے ترجیح اس بات کو دی کہ دوسری جماعت نہیں بنانا۔ لیکن زیادہ صحیح مسلک یہی معلوم ہوتا ہے کہ اگر جماعت ختم ہو گئی ہے تو لوگ تنہا تنہا نماز پڑھ لیں، لیکن اگر کوئی مسجد ایسی ہے کہ جس کا کوئی مستقل امام نہیں ہے، آنے جانے والے ہیں، مسافر لوگ ہیں، ایسی مسجد میں اگر کوئی آدمی جماعت بڑھا کے نماز پڑھتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ البتہ ایک رائے اس لیے دیکھیے، فقہائے صحابہ جو تھے جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود وغیرہ ہے، جب مسجد میں جماعت ختم ہو جاتی تھی تو اپنے گھر میں جاتے تھے اور گھر والوں کو جمع کر کے جماعت بنا کے نماز پڑھتے تھے، مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک حدیث ہے کہ ایک مرتبہ آپ کی نماز چھوٹ گئی، جماعت سے نہیں پڑھ سکے تو آپ اپنے گھر گئے، گھر والوں کو جمع کر کے آپ نے نماز پڑھی۔ علامہ البانی وغیرہ نے اس حدیث کو میرا خیال ہے کہ حسن درجے میں پہنچایا ہے، لیکن بہتر طریقہ یہی ہے کہ جماعت ختم ہونے کے بعد لوگ اپنی اپنی نماز پڑھ لیں یا اپنے گھر میں جا کے جماعت پڑھا کے نماز پڑھ لیں۔ اب نام نہاد اہل حدیث یوٹیوبرز بتائیں کہ ان تینوں میں سے کن کی بات آپ کے نزدیک قابل عمل ہے، اور جن کی بات آپ کے نزدیک قابل عمل ہے وہ کیوں، دوسرے لوگوں کی کیوں نہیں۔ سامعین و ناظرین، ایسے اور بھی کئی سارے معاملات اور کئی سارے مسائل ہیں جن میں غیر مقلدیت الجھی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن کیا یہ باتیں غیر مقلدین یوٹیوبرز کو سمجھ میں آئیں گی اور وہ تقلید کی برکت اور غیر مقلدیت کی نحوست کو سمجھ پائیں گے؟ سامعین، آپ کو کیا لگتا ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک کر کے جتنا شیئر کر سکتے ہیں کر دیجئے، تاکہ جو غیر مقلدین نام نہاد اہل حدیث یوٹیوب پر اور سوشل میڈیا پر غلاظت آرائی کر رہے ہیں ان کو موقع ملے اور وہ لوگ گمراہی پھیلانے سے باز آ جائیں۔ اس لیے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔